الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سید الرسول حبیب کبریا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین فرمایا ہے. تو اس مہینے کی آمد پر ہر مسلمان خوشی کا اظہار کرتا ہے. پھر خوشی کے اظہار کے اپنے اپنے اعتبار سے بہت سے طریقے لوگوں نے رائج کیے ہیں. جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، اور پھر جشن کا ماحول بھی بنایا جاتا ہے، مکانات کو سجایا جاتا ہے، روشنی اور لائٹنگ سے گلیوں کو سجایا جاتا ہے. مختلف طرح سے لوگ اظہار کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس مہینے کی پیدائش والے مہینے کی آمد پر، اور مختلف طرح سے اظہار محبت کے طریقے لوگوں نے رائج کیے ہیں، اس اعتبار سے اظہار محبت کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیرت النبی کا اصل پیغام یہی ہے اور اس مہینے کی آمد پر ہمیں یہی کرنا ہے؟ نہیں، کچھ اور بھی ہے، اس کے علاوہ ہے، اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور کرنا ہے. لوگ اپنے اپنے طریقے سے واعظین، مقررین، خطبہ دلیلیں دیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے. اپنے اپنے اعتبار سے بہت سی دلیلیں، ایک لمبی بوچھار ہوتی ہے اور مستقل عناوین پر بیانات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ چلتے ہیں. اس میں عام طور پر جو وہ لوگ ہیں جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں، عوام کا طبقہ ہے، وہ بہت شش و پنج میں ہوتا ہے، بہت پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ کیا کریں کہ کیا نہ کریں. کل ایک صاحب اظہار بھی کر رہے تھے کہ صاحب آپ کا سنیں تو یہ صحیح لگتا، ان کا سنیں تو وہ صحیح لگتا ہے، تو ہم ایک عام آدمی کریں کیا؟ تو اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے کہ ہم اگر سیرت النبی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان مبارک ہستیوں کو اپنے سامنے رکھیں جنہوں نے سیرت النبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جنہوں نے سیرت النبی اور نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات کو اپنے کانوں سے ڈائریکٹ سنا تھا، اور پھر اپنی زبانوں سے جنہوں نے سیرت النبی کو بیان کیا ہے، اور پھر جن کو اللہ اور اس کے رسول نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ اصل محب رسول ہیں اور اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. خدا نے بھی جن کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اور کہا کہ واقعی یہ میری اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے حق ادا کر دیا اتباع کا، اور اصل اتباع کیا کسے کہتے ہیں انہوں نے سمجھا اسے. لہذا بعد والوں کو بھی کہا کہ ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ہم ان کو اتھارٹی دیتے ہیں، ہم ان کو تمہارا آئیڈیل بناتے ہیں محمد الرسول اللہ کی سیرت کو سمجھنے میں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں. لہذا ان کے راستے سے اگر چلو گے تو صحیح سیرت النبی تک پہنچ سکو گے، اور اللہ کہتے ہیں ہماری رضا حاصل ہو جائے گی. وہ کون ہیں؟ حضرات صحابہ اکرام کی مبارک ہستیاں ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا آمینو کما آمن الناس، کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں اور جیسے صحابہ نے زندگی گزاری، اپنے رب کو جیسے پہچانا اور اپنے نبی کو جیسے پہچانا، ان کی اتباع جیسے کی، ویسے اگر کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کے طریقے پر رہو گے تو ہدایت یافتہ شمار ہوگے. یہ اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا ہے.
اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پر پہنچو گے، وہ ہدایت جنت تک لے جائے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دی ہے سرٹیفکیٹ، سند دی ہے کہ یہ اصل سیرت کو سمجھنے والے ہیں۔ ان کی زندگی اگر سامنے رکھیں گے تو بہت آسان ہے سمجھنا، اور بہت آسان ہے سیرت النبی کے مطابق عمل کرنا۔ انہوں نے سیرت النبی کا مفہوم کیا سمجھا تھا؟ صحابہ اکرام کے نزدیک سیرت النبی کا مفہوم صرف اور صرف اتباع رسول تھا، کہ ان کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا ہے۔ سیرت النبی ان کے نزدیک جلسے جلوس، نعرے سجانے، جشن منانے کا نام نہیں، عملی زندگی کا نام سیرت النبی تھا۔ عملی زندگی سیرت النبی ان کے پاس، اس کے علاوہ کوئی کام ان کے پاس نہیں ہوتا تھا جو آج رواجی طور پر ہم کرتے جا رہے ہیں، ایک بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے سیرت النبی عملی زندگی کا نام ہے۔ اب عمل کتنا کیا انہوں نے؟ حق ادا کر دیا عمل کا، حق ادا کیا عمل کا، جیسے رسول اللہ نے کیا بالکل ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو صرف آپ کی بات بیان نہیں کرتے، وہ ایکشن کرتے تھے، جو ایکشن اس وقت بات بیان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اسی ایکشن کے ساتھ حضور کی بات بیان کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے درخت کی ٹہنی ہلائی، ان کے ساتھ ایک شاگرد کھڑے تھے، پتے گرے درخت کے، انہوں نے کہا کہ جانتے ہو میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ پوچھا کیوں کیا؟ تو کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا، پتے نیچے گرے، تو آپ نے فرمایا کہ مومن جب وضو کر کے نماز پڑھتا ہے جس طرح درخت کے پتے گر رہے ہیں ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو سیدھے حدیث بھی تو سنا سکتے تھے، اور اصل حدیث ہی تھی سنانے کی، لیکن جو حضور نے ایکشن کیا ہے وہی ایکشن کر کے حضور علیہ السلام کی حدیث کو سناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے سیرت النبی کا اصل حق آپ کی اتباع کرنا ہے، اور سیرت النبی عملی زندگی کا نام ہے۔ لہذا پورے صحابہ کی زندگی دیکھیں آپ، جو حضور نے کیا، جیسا کیا، جب کیا، جتنا کیا، جہاں کیا، ویسے ہی وہ کیا کرتے تھے، جتنا کیا اتنا کرتے تھے، جس وقت کیا اس وقت کیا کرتے تھے، اور جہاں کیا وہاں کیا کرتے تھے، اور جیسے کیا ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بارہا سناتے واقعہ کہ وہ حج اور عمرے کے سفر پر نکلے ہیں، پکا راستہ بنا ہوا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، لیکن وہ پکا راستہ چھوڑ کر کچے راستے سے اپنے اونٹ کو لے جا رہے ہیں، جھاڑیوں میں سے لے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، تعجب کیا، پھر دیکھا کہ بار بار وہ اونٹ سے اترتے ہیں، اور جیسے آدمی استنجا کرتا ویسا استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں، مگر استنجا کیے بغیر پھر واپس اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کو بٹھانا پھر اٹھانا ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، وہ نہ آسانی سے بیٹھتا ہے نہ آسانی سے اٹھتا ہے، بلکہ ڈبل بیٹھتا ہے، اس کے اندر ہڈیوں کے جوائنٹ ہمارے پیروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اتنی مشقت جھیل رہے ہیں، بار بار بٹھا رہے ہیں، پھر اتر رہے ہیں۔ استنجا جیسے کرتے آدمی بیٹھتا ہے اس بیٹھک پر بیٹھ رہے ہیں، استنجا کیے بغیر پھر اونٹ پر سواروں کا پھر اسے اٹھا رہے ہیں، پھر آگے چل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آخر کیا بات ہے، پکا راستہ چھوڑ کر کچے راستے سے کیوں چل رہے ہیں، اور بار بار کیوں استنجا کی شکل میں بیٹھتے، استنجا کیے بغیر اٹھ جاتے، مسئلہ کیا ہے آخر؟ تو کہا میں نے میرے نبی کے ساتھ جب یہ سفر کیا تھا مبارک تو اس وقت یہ پکی سڑکیں نہیں تھی، میرے نبی کا اونٹ ان راستوں سے گزرا تھا۔ آج جب میں حج عمرے کے لیے جا رہا ہوں عبادت کے لیے تو میرا ایمان گوارا نہیں کرتا اس راستے کو چھوڑوں جس راستے سے محمد رسول اللہ کا اونٹ گزرا ہے۔ راستہ پکا کچا ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھیں گے ہمارے نبی کا اونٹ کہاں سے گزرا، وہاں سے ہمارا اونٹ گزرے گا۔ پھر بیٹھتا اس لیے بار بار ہوں کہ استنجا نہیں آتا ہے، لیکن میرے نبی کے ساتھ جب سفر پر تھا تو میں نے دیکھا ان مقامات پر میرے نبی استنجا کے لیے بیٹھے تھے۔ اب جب اس سفر میں گزر رہا ہوں میرا ایمان دل گوارا نہیں کرتا جہاں میرے نبی بیٹھ کر گزرے ہوں بغیر بیٹھے آگے گزر جاؤں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، لہٰذا ان کی اتباع میں بیٹھتا ہوں۔ استنجا کا تقاضا نہیں ہے، اتباع میں بیٹھتا ہوں۔ اتنا ان کی زندگی میں تھا۔ تو یہ ہے اصل سیرت النبی کی، عمل کرنا ہے، جل سے کرنا، جوش کا اظہار کرنا، نعرے لگانا پورے صحابہ کی زندگی میں کبھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے سیرت عملی زندگی کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زوج محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری آپ کی زوجہ، آپ کی آخری بیوی ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہوتی تھی۔
آنٹی جسے کہتے ہیں، لہذا ان کو پردہ بھی نہیں تھا، آپ کے گھر میں آ جایا کرتے تھے، رات گزارا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں کیوں گزارتے تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی رات میں کیا عمل کرتے ہیں۔ ان کا واقعہ آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، روشنی آنکھوں کی چلی گئی۔ ایک حکیم نے کہا کہ آپ کا علاج کر دوں گا، گارنٹی کے ساتھ کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ چند دن آپ کو سجدہ زمین پر کرنا نہ ہوگا، بلکہ کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا ہوگا، زمین پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر پرہیز کریں گے تو پھر آپ کا علاج کراؤں گا، گارنٹی کے ساتھ کرا دوں گا۔ کسی بھی مولانا صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ صاحب جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں، اشارے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو ہر مولانا صاحب، ہر مکتب فکر کا مولوی، ہر مکتب فکر کا مفتی یہ فتویٰ دے گا بالکل جائز ہے۔ لیکن وہ جانتے تھے سیرت النبی کا حق کیا ہے اور اللہ ہم سے کون سی سیرت النبی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں اندھا رہ کر مجبوری کی زندگی گزار سکتا ہوں اور دنیا کے کاموں میں محتاج بن سکتا ہوں، لیکن میں نبی کے سجدے کے خلاف سجدہ کر کے نماز پڑھنا مجھے گوارا پسند نہیں ہے، اس کے خلاف میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو کہا علاج نہیں کراؤں گا، اندھے رہ جائیں گے۔ کون سی چیز روک رہی تھی؟ یہ چیز روک رہی تھی کہ سیرت النبی کا اصل حق کیا ہے، ان کی زندگی کو فالو کرنا، اگرچہ کہ ہمیں مصیبت جھیلنی پڑے۔ لہذا اس واقعے کی خبر جب حضرت ابو ہریرہ کو پہنچی، حضرت عائشہ کو پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک حکیم اس طرح ان کا ذہن بنا رہا ہے اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے ان کے سجدے سنت النبی کے خلاف ہو جائیں۔ انہوں نے آدمی کو بھیجایا، پیغام پہنچایا کہ عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ، ابو ہریرہ سلام کہتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ صبر کر لینا، حکیم کی باتوں میں آ کر رسول اللہ کے خلاف نماز نہ پڑھنا۔ پیغام بھیج رہے ہیں کہ خبردار، حکیم کی باتوں میں آ کر کہیں آپ سنت کے خلاف نماز نہ پڑھ لیں، اس کی باتوں میں آ کر اشارے سے سجدہ نہ کرنے، خبردار صبر کر لینا، حکیم کی باتوں میں نہیں آنا۔ اتنی اتباع کی انہوں نے، تو ان کے نزدیک سیرت النبی میں یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ وہ جانتے تھے سیرت النبی بس عملی زندگی کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑاکا ہماری سیرت النبی میں نہیں ہے۔ ابھی آ گیا کیوں؟ سوال یہ ہے، جن لوگوں نے شروع کیا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو دین سے دشمنی ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے سچے عاشق نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھا؟ ان مبارک ہستیوں کو سامنے نہیں رکھا، اپنی عقل دوڑائی اور دنیا والوں کو دیکھا کہ دنیا والوں کے اندر جب ان کے مذہبی لوگ اور دنیا کی بڑی بڑی قوموں کے سرکردہ قائد جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے متبعین نے کیا کیا؟ ان کی پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو اپنی عقل چلائی کہ ہمارے نبی تو سب سے بڑے قائد ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ صرف انسانوں کے نہیں جناتوں کے بھی سردار ہیں، وہ صرف انسانوں مسلمانوں کے امام نہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اللہ نے ان کی امامت کس پر کروائی؟ انبیاء پر اللہ نے ان کی امامت کروائی، پورے انبیاء کو جمع فرمایا، آپ نے امامت فرمائی، اتنا اللہ نے آپ کو مقام دیا، لہذا ہمارے نبی تو سب سے بڑے ہیں، لہذا اپنی عقل دوڑائی، کہا ہمیں بھی تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ اپنی عقل چلانے کی وجہ سے، اور جن کو سامنے رکھنا ان کو نہ رکھ کر جن کو نہیں رکھنا ان کو سامنے رکھنے کی وجہ سے غلطی میں پڑ گئے۔ ایک تو اپنی عقل چلائی، دوسرے یہ کہ سامنے ان کو رکھا جن کو نہیں رکھنا ہے۔ دنیا داروں کو سامنے نہیں رکھنا، فلاں ملک میں ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ہے، عرب میں ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ہو رہا ہے، فلاں ملک میں ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ عرب کر رہے ہیں، عرب کر رہے ہیں، عجم کر رہے ہیں، ملکوں میں ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ابو بکر کے دور میں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، عمر کے زمانے میں ہوا کہ نہیں ہوا، عثمان نے کیا کہ نہیں کیا، علی کے زمانے میں ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، ابو ہریرہ نے کیا کہ نہ کیا، ابن عباس نے، ابن مسعود نے، ابن عمر نے کیا نہیں کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ان کو سامنے رکھنا، اپنی عقل نہیں چلانا ہے۔ اپنی عقل اور دین میں چلائیں گے، جتنے لوگ گمراہ ہوئے اپنی عقل چلا کر گمراہ ہوئے ہیں، اپنی عقل نہیں، بس دیکھنا حکم کیا ہے، بس یہ ہے دین، اسی کو کہتے ہیں حکم پر اتباع کی جائے۔ شیطان کیوں بنا ہے؟ اپنی عقل اس نے چلائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام غلطی کر کے بھی اللہ کے مقدس بنے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی عقل نہیں چلائی، اللہ نے جو کہا فوراً ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں، حضور نے اپنی راز کی باتیں ان کو بتائی تھی، لہذا ایک مرتبہ وہ ایک
ایران اور روم کے جو بادشاہ اس زمانے میں ہوتے تھے بہت ان کی بڑی پوزیشن ہوتی تھی. جیسے آج کل 2-4 ممالک ہیں جن کے صدر کو بہت پوزیشن دی جاتی ہے، ان کی آواز پر پوری دنیا لبیک کہتی ہے، وہ ان کی پوزیشن تھی. اس بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے، کھا رہے تھے. بڑے بڑے وزراء، عمراء، اور پھر بادشاہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں. ان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا، آپ کو دیکھا تھا کہ گرا ہوا لقمہ اگر دسترخوان پر گرتا ہے اسے اٹھا کر کھا لیا جائے. فوراً ہاتھ بڑھایا اٹھا کر منہ میں ڈالنے کے لیے. بازو جو مسلمان تھے انہوں نے کونی سے اشارہ کیا، آہستہ سے کہا دیکھتے نہیں کس کا دسترخوان ہے، یہاں یہ حرکت کرو گے تو حیثیت گر جائے گی. یہ حیثیت اگر حرکت کرو گے حیثیت گر جائے گی. دنیا والے اسے برا فعل سمجھتے ہیں اور قباحت والا عمل سمجھتے ہیں. فوراً انہوں نے لقمہ اٹھا کر کھایا اور گرجدار آواز میں کہا اترکو سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے نبی کی سیرت کو، سنت کو چھوڑ دو. ان بیوقوفوں کی وجہ سے، بیوقوف کہا، ان بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دو. جس کو ہمارے صحابہ نے بیوقوف کہا انہی کو عقل مند مان کر وہ جو کر رہے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہیں. عیسائی لوگوں نے شروع کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر میلاد منانا. ہمارے ایک بادشاہ نے اس کو دیکھ کر شروع کیا، ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. تو جس کو ہمارے صحابہ نے بیوقوف کہا ان کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو لہذا عزیز بزرگوں، دوستوں، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت اگر سمجھنا ہے تو حضرات صحابہ کرام کی مقدس زندگی کے بغیر ہم نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں سمجھ سکتے ہیں. جیسے قرآن آپ علیہ السلام کو سامنے رکھے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہے صاحب ہم قرآن پر عمل کریں گے، ہرگز قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک رسول اللہ کی زندگی سامنے نہیں ہوگی. ایسے بھی آج کچھ لوگ ہیں، کشن باغ میں بھی ہیں، ان کی ایک مستقل مسجد بھی ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. حضور نے خود کہا تھا ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے، ضرور بھی ضرور، حضور نے تاکید سے کہی کہ ضرور بھی ضرور دیکھو گے ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی موٹا ہٹا کٹا وہ مسند پر ٹیک لگا بیٹھا ہوگا، یعنی ہٹا کٹا موٹا ہوگا، اور پھر اس کی پوزیشن بھی ہوگی کہ لوگ اسے بڑا بنا کر اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوگے، وہ پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ کہے گا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. حضور نے فرمایا وہ گمراہ لوگ ہوں گے. تو جیسے نبی علیہ السلام کی زندگی سامنے رکھے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا ہے. آپ یہ بتا کر حدیث رسول کو ہٹا دو، نماز پڑھ کر دکھا دو، 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھا دو. حدیث رسول کو ہٹا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر کیا دکھا سکتے ہیں؟ ظہر میں کتنی رکعتیں قرآن سے آپ بتا ہی نہیں سکتے، ثابت ہی نہیں کر سکتے. فجر میں کتنی رکعتیں قرآن سے آپ نہیں بتا سکتے. حج کیسے کرنا ہے جب تک رسول اللہ کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ بتا نہیں سکتے. احرام کیسے باندھا جاتا ہے، طواف کیسے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، جب تک رسول اللہ کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ نہیں بتا سکتے، سمجھ نہیں سکتے. روزے کیسے رکھے جائیں گے، رسول اللہ کو سامنے رکھے بغیر نہیں سمجھ سکتے. ایسے رسول کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی منشا کو اگر صحابہ کو ہٹا دیں گے سمجھ نہیں سکتے ہیں. گمراہ ہو جائیں گے، مختلف جماعتوں میں بڑھ جائیں گے اور دنیا والوں کی دیکھا دیکھی وہ کریں گے جو کر رہے ہیں. اس لیے سیرت النبی اصل سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سامنے رکھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے فالودہ لایا گیا، ایک میٹھا ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھ کر کہا تیری بہت فضیلتیں سنی ہیں، تیرے کھانے کے مزے ہم نے سنے ہیں، تیرے فوائد میں نے سنا ہے، مگر تجھے نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے تجھے کھایا نہ میں نے سنا، نہ کسی صحابی نے سے سنا، نہ میں نے دیکھا. تیرا کھانا میرے نبی کے بارے میں ثابت نہیں ہے، لہذا میں تجھے نہیں کھا سکتا. اتنی اتباع. ایک صحابی حبشی تھے، وہ حبشیوں کے جو بال ہوتے ہیں گھنگریالو ہوتے ہیں، اس میں مانگ نہیں نکلتی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی جو مانگ ہے 20 کی آپ مانگ نکالا کرتے تھے، مستقل آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات آپ کی اتباع میں بنا دی تھی، سب آپ کے مطیع فرمانبردار تھے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے، ایک شیطان کو پیدا کرتے ہیں. فرشتہ اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، شیطان گمراہی کی طرف. تو بھی صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ نے شیطان پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا پیدا کیا ہے، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، میری صحبت اور برکت سے مسلمان ہو چکا ہے. تو آپ کا شیطان بھی آپ کا مطیع تھا، لہذا پوری کائنات آپ کی مطیع تھی. آپ کو بار بار مانگ نکالنے کے لیے کنگھی کرنی نہیں پڑتی تھی، بس اس طرح ہاتھ پھراتے تو مانگ نکل جاتی تھی.
تو آپ کی سیدھی مانگ ہوتی تھی. وہ صحابی جو حبشی تھے جن کے گھنگریالو بال تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور کی مانگ سیدھی ہے، کوشش کی مگر مانگ نہ نکل سکی، تو گھر میں گئے، ایک آلہ راڈ کی طرح اسے آگ میں تپایا، گرم کیا، سیدھے اپنے سر پر دبایا رکھ کر کہ بدن جل گیا اور سیدھی مانگ نکل گئی، سر خون آلود ہو گیا، لیکن خوش ہیں کہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کے میں لائق بن گیا ہوں. یہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے جن کو ہم بڑا مانتے ہیں. ہمارے دکن کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محدث دکن کہتے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مصری گنج میں ان کا مزار بھی ہے. ان کے بارے ہم نے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں لکھا ہوا، ایک مرتبہ بچھو نے ڈنک مار دیا ان کو. بہت بڑے آدمی تھے، لہذا لوگ ان کے عیادت میں آنے لگے اور غم کا اظہار کرنے لگے کہ حضرت بچھو نے ڈنک مارا، تکلیف ہو رہی ہوگی، بڑھاپے میں آپ کو زیادہ شدت ہو رہی ہوگی تکلیف کی، مگر آپ خوش ہیں، آپ کے چہرے سے خوشی جھلک رہی، غم کا اظہار نہیں ہو رہا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات، بچھو ڈنک مارا خوش ہو رہے ہیں؟ کہا میرے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے میں نے. ایک مرتبہ میرے نبی کو بچھو نے ڈنک مارا تھا، دل میں یہ میرے منشا چاہت تھی، میری خواہش کی کہ مجھے بھی بچھو کا ڈنک لگے اور سنت پر بھی اتباع ہو جائے، وہ ڈنک والی سنت پر میرا بھی عمل ہو جائے. لیکن خود تو جا کر ہاتھ رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ نبی نے منع کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے، لیکن دل کی تمنا تھی، کل بچھو نے ڈنک مارا، وہ تمنا پوری ہو گئی، وہ اتباع سنت والا عمل مجھ سے ہو گیا، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. یہ ہمارے اکابر جن کو آپ اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، جن کے نام کو فخر سے لیتے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا ہے سیرت، ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ملے گی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آزادی کے موقع پر ہم نے جن کے واقعات سنائے، وہ ایک مرتبہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے متبع رسول تھے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. شاگرد نے پوچھا حضرت ٹھہر کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، آپ تو ثواب کے بہت زیادہ حریص ہیں، بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہمیں ثواب سے مطلب نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کی اتباع کے دیوانے ہیں. یہ 2 رکعت جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں اللہ کے رسول بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لہذا اسی اتباع میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں. ثواب کی زیادتی کمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، حضور کی اتباع سے ہمارا تعلق ہے. ہم ثواب نہیں چاہیے، حضور کی اتباع ہمیں چاہیے، اور حضور یہ سنتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے، اس لیے بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں. تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ معاملہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جنہوں نے رکھی، بلکہ اللہ نے جن سے رکھوائی ہے. اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے اچھے کام لیتے ہیں. پوری دنیا میں جن کے علم سے فیض پہنچ رہا ہے، پوری دنیا میں ہدایتیں پھیل رہی جن کے نام سے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا اللہ نے کام ان سے لیا ہے. انگریز جب 1857 کی جنگ میں یہ بھی شریک تھے، بعد میں دشمن سے بچ کر نکل گئے تھے، گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا، 3 دن چھپے رہے، 3 دن کے بعد باہر نکل گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی تلاش میں پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی، انگریز آپ کی تلاش میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو چھپا دیں آپ اور تھوڑے دن چھپے رہے. کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، 3 دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا، اس لیے کہ میرے نبی غار ثور میں 3 دن چھپے ہیں. جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو غار ثور میں 3 دن آپ نے قیام کیا ہے، اب میں 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتا. میرے نبی 3 دن روپوش ہوئے، 3 دن ہی روپوش رہوں گا، چاہے گرفتار ہو جاؤں. یہ ہمارے امام اور یہ ہیں ہمارے مقتدیٰ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی کرنا چاہیے ہمیں، لیکن ہم ان کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں بس اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سیرت النبی اصل اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سامنے رکھنی ہوگی، اور پھر صحابہ کے نزدیک سیرت النبی کا کیا معاملہ تھا، وہ سیرت النبی کسے سمجھتے تھے، عملی زندگی کو وہ سیرت النبی سمجھتے تھے. قرآن پاک میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے عمل کی طرف بلایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب بیان کیا نبی کا کیا حق ہے، تو اللہ نے کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محمد علیہ السلام لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کہو میری اتباع کرو. یہ نہیں کہا صرف مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، یعنی اتباع عمل کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے خود محبت کریں گے. پھر ایک جگہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اسے لے لو اور رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ آیت کیا بتاتی؟ عمل کرنا ہے. رسول کو ماننے کا مطلب یہ کہ عمل کرنا. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا، صرف نعرے لگا دیا، صرف جشن منا لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ جس نے اطاعت کی. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ایک جگہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صاف فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ اس کی خواہش میرے دین کے تابع ہو جائے، عبادت میرے دین کے تابع ہو جائے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ کی عبادت کے تابع نہ ہو۔ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی جب تک رسول اللہ کی نماز کی طرح ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارا روزہ ان کے روزے کے تابع نہ ہوگا۔ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، حج قبول نہیں ہوگا۔ ہماری تمام عبادتیں تو رسول اللہ کے مطابق کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ مومن اگر بننا چاہتے ہو، ایسے مومن جو اللہ رسول کی نگاہ میں مومن کامل ہے، تو فرمایا تمہاری خواہش میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ضرورت بھی آپ نے نہیں کہا، خواہش ضرورت سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے۔ ضرورت انسان کی ضروری چیز ہوتی ہے، کھانا انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن مزیدار کھانا، فلاں جگہ کی بریانی کھانا، یہاں کی بریانی نہیں وہاں کی بریانی، یہ خواہش ہے۔ خالی کھانا یہ ضرورت ہے، لیکن وہ پستہ ہاؤس کی ہونا ہے یہ خواہش ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیری خواہش اور خواہش میں آدمی کسی کی نہیں مانتا ہے۔ نکاح ہو رہا ہے تو باپ یہ بولتا یہ لے رے شیروانی اچھی دکھ رہی، نہیں ابا میرے کو وہ پسند آ رہی، بولتا یہ جوتا اچھا ہے، میں بھی یہ لیا تھا میری شادی میں، نہیں ابا میرے کو وہ پسند آ رہا۔ تو لہذا خواہش میں آدمی اپنے باپ کی نہیں مانتا، باپ بیٹے کی نہیں مانتا، بیٹی ماں کی نہیں مانتی، ماں بیٹی کی نہیں مانتی، کوئی کسی کی نہیں مانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب تو خواہش میں کسی کی نہ مانے، میری مانے گا تو مومن ہوگا۔ اتنا صاف آپ نے کہا ہے کہ اپنی خواہشات بھی ان کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ اب ان سے محبت کا اظہار اپنی خواہش پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک بات بنیادی ہے کہ رسول سے محبت کرنا ہے تو ان کی منشا کے مطابق کرنا، اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہے۔ ان کی منشا کے مطابق محبت کرنا یہ دین ہے، اپنی چاہت کے مطابق محبت کا اظہار کرنا یہی بدعت ہے۔ رسول سے محبت کر رہے ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں، ان کی چاہت کے مطابق کریں گے تو یہ سنت اور دین ہے، اپنی چاہت کے مطابق کریں گے یہی بدعت ہے۔ اس لیے بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مہینہ ہے، سیرت کا بہت بڑا ہم پر حق ہے۔ سب سے پہلا حق یہی ہے کہ صحابہ کو سامنے رکھ کر آپ کی سیرت کو سمجھیں، اور صحابہ کے نزدیک سیرت کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ عملی زندگی سیرت ہے، حضور نے جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہی صحابہ کی سیرت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ